رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے جی آج ہم نے جز 7 کرنا ہے اور جز 7 میں ہم نے جو میز ٹاپکس کور کرنے ہیں وہ ایک تو وہ کرسچنس کا جو حبشہ سے وفد آیا تھا وہ، نمبر 2 ہم نے حلال حرام کی تفصیل اس میں اللہ تعالیٰ نے کور کرائی ہے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا. تو سب سے پہلا ٹاپک کیا تھا؟ کرسچنس کا جو حبشہ سے وفد آیا تھا. جب اب یہ سپارہ شروع ہوتا ہے تو آیہ نمبر 83 پہ جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جب انہوں نے قرآنی آیات سنی تو اس کی مفہوم اس طرح جب سنتے تھے جو نازل کیا رسول پر، اور رسول پر کیا نازل ہوا ہے؟ رسول پر وہی نازل ہوئی ہے جو آیات ہیں قرآن کی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور آپ کو پہلے پتہ ہی ہے کہ جب مکہ میں ہجرت سے پہلے ایک وفد، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ صحابی ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، تو نجاشی جو ہے اس کو جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی، کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، تو انہوں نے مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا کہ ان کو وہاں سے نکلوا دے. تو پھر نجاشی نے ان کو بلا کے میسج سنا تھا، تو پھر اس وقت نجاشی بھی رونے لگا تھا آیات سن کے. لیکن یہ جو قصہ ہے نا، یہ اس پہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تھے نا، تو پھر علماء کا ایک وفد وہاں گیا ہوا تھا. تو علماء کے وفد کے ساتھ کچھ 70 قریب لوگ جو ہے نا حبشہ سے وہ مدینہ شریف آئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تھی تو وہ سن کر رونے لگے اور مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے. تو اس طرح بعد میں بھی ایک وفد بھیجا تھا نجاشی کے بیٹے نے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ڈیلیگیشن کہیں راستے میں کشتی ڈوب گئی تھی تو پہنچ نہیں پایا تھا. اور یہ بس، اور اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. اور وہ ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ 2 قطرے سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک خون خوف سے نکلا ہوا اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا کہ وہ کتنا ان کے دل پہ اثر کر گیا. اس کے آگے جب آپ جاتے ہیں تو نمبر 2 ٹاپک جو اس میں ہم نے کور کرنا تھا وہ تھا حلال حرام کی تفصیل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چیز کو اپنے حدود میں رہو، اور یہ نہ کرو کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں اللہ نے کی ان کو حرام کر دو، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال کر دو. اور یہ چیز، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کئی چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ وہ صحابی تھے، اور ایک کہتے تھے کہ میں روزہ رکھوں گا، اور ایک کہتے تھے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک کہتے تھے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک کہتے تھے ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے منع فرمایا تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور نماز رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور یہ کہ شادی بھی کی ہوئی ہے. تو مطلب ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل طریقہ رکھا، اتنا نہیں رکھا کہ پھر انسان جو ہے نا اتنا کر نہ سکے اور اس کی کیپیسٹی نہ ہو اور وہ ضد چاہ جائے. اور سب سے بڑی بات ہے کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، کوئی چیز ناجائز نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں نا قسموں کے بارے میں بھی بتایا. قسم ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ان انٹینشنلی کھا لی تو وہ اس کا تو کوئی کفارہ نہیں. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا ویسے ہی واللہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی کفارہ نہیں. لیکن اگر آپ نے انٹینشنلی قسم کھائی، اگر اچھے کام کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ تو پورا کریں. اور اگر کوئی ایسے کام کے لیے کھائی ہے جو آدمی آپ کو پتہ چلا کہ یہ غلط تھا، اس دین کے حساب سے صحیح نہیں تھا، اب اس کا کفارہ کیا کریں، اور آپ وہ کر نہیں پائے، تو یا تو اس کا کفارہ اس طرح سے کہ یا تو 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں، یا کپڑے دیں، یا آپ ایک غلام آزاد کرا دیں. اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو پھر آپ 3 دن کے روزے لگاتار رکھیں. تو یہ تھا. اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ چیزیں حلال کر دیا کرتے تھے جو ان پہ حرام کی گئی تھیں، اور جیسے اور جو حرام کی گئی تھیں ان کو حلال کر لیا کرتے. جیسے ایک یہ قرآن میں ہی آیا ہے، جیسے بحیرہ کا ایک جانور تھا، اس میں فیمیل کیمل تھا جو دودھ دیتی تھی، اور انہوں نے ان بتوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو اس کو اس لیے اس کو استعمال میں نہیں لاتے تھے. اس کے علاوہ آپ یہ صاحبہ ایک تھا، اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کو بھی انہوں نے بتوں کے لیے وقف کیا ہوتا ہے. مطلب جو چیز بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی نا اس کو استعمال میں نہیں لاتے تھے. اس کے علاوہ وسیلہ ایک وہ تھا، وہ بھی ایک اونٹنی تھی، اور اس کے یہ تھے بچے پیدا کری ہوتی تھی تو اس کے بھی کام نہیں لیتے تھے. اور ہاں یام ایک کیمل تھا جس کے 10 بچے ہو چکے ہوتے تھے نا، تو اس سے بھی کام نہیں لیتے تھے. مطلب اس طرح کر کے نا وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے نا تو وہ نہیں کرتے، وہ اس سے کام نہیں لیتے تھے. اور حرام انہوں نے احرام کی حالت میں شکار، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ حرام ہے.
اور مچھلی لیکن سمندری آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کعبے کی حرمت کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ کعبے کی حرمت اور اس کا سب جو ہیں وہ اس کا خیال کریں. اور اللہ تعالیٰ ویسے تو غفور رحیم ہے, اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں, لیکن حرمت کا کعبے کی مسجدوں کا خیال رکھنا چاہیے. خبیث اور طیب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں, یعنی کہ آپ کو کوالٹی دیکھنی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں جو بہتر ہے. باطل اور حق کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوتا, تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ایمان لائے ہو تو اتنے اس بارے میں آپ سوال نہ کریں جس کے جواب ملے تو آپ کو پھر برا لگے, یعنی کثرت سے سوال نہ کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ہر چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس میں ہی پھنس جاتے ہیں. تو پھر اس لیے بہت زیادہ سوالوں کو نا پسند نہیں کیا گیا. اور صحابی بہت پسند کرتے تھے کہ جیسے جب کوئی بدو آتے تھے نا اور وہ سوال کرتے تھے تو صحابیوں کو بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ ان کے سوال کر لیتے تھے, کیونکہ وہ کثرت سے سوال کیونکہ پسند نہیں کیے گئے تھے. اور کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم جب آپ آیت 102 پہ جاتے ہیں نا تو ان کا مسئلہ کیا تھا, وہ سوال بہت کرتی تھی. جیسے انہوں نے پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کا معاملہ جو تھا, اتنا سوال کرتی تھی نا تو پھر بہت زیادہ مشکلوں میں بھی آ جاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت کے وقت انہیریٹنس کے بارے میں جو وصیت کریں, تو پھر اگر کوئی بندہ مرنے لگا, جیسے کوئی بعض مسافر ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے مرنے لگا ہے اور پھر وہ وصیت کرنے لگا ہے, تو ایٹ لیسٹ 2 گواہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لے. اب اس کے آگے جو ہم نے تیسرا پوائنٹ کور کرنا ہے وہ ڈے آف ججمنٹ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے. تو سارے رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے پیغام پہنچا دیا, تو وہ سارے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ علم جانتا ہے اور ہم نے پیغام پہنچا دیا. اور حضرت عیسیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا اس میں ڈائلاگ بھی ہے. اور حضرت عیسیٰ کے جو 3 میریکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے, اندھے کو بینائی دے دیتے تھے, اور لیپوکریسی کی جو بیماری تھی اس کو کیور کروا دیتے تھے اللہ کی اذن سے, اللہ کی مرضی سے. تو اس میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کہا تھا کہ مطلب یہ اللہ کو حضرت عیسیٰ کو خدا مانے یا اللہ کا بیٹا مانے, تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, جو چاہے یا تو معاف کر دے یا پھر وہ قدرت رکھتا ہے, مطلب اللہ کا معاملہ ہے جو جیسے مرضی ان کے ساتھ کرے. اس کے علاوہ اس چیز کا بھی اس میں ذکر ہے, جو فالوور تھے حضرت عیسیٰ کے, انہوں نے کہا کہ آسمان سے کھانا اتارے تاکہ ہمارے دل خوش ہو جائیں اور پتہ چلے کہ آپ سچے اللہ کے نبی ہیں. مطلب ان کی بھی ایسی ہی عادت تھی جیسے تھوڑی بہت وہ جو یہود والی تھی نا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تو ہمیں حضرت عیسیٰ حالانکہ چاہ رہے تھے کہ مطلب یہ اتنے اس فیور میں نہیں تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے ضد کی تو پھر حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھیج تو دوں گا ان کے لیے کھانا, لیکن اگر انہوں نے پھر اتار دوں گا, اگر پھر بھی یہ نہ مانے تو ایسی سزا دوں گا جو قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ جب معجزے دکھاتے ہیں نا تو پھر آپ نے جو ہے نا ماننے بھی ہوتے ہیں, اور جو لوگ پھر وہ معجزے نہیں مانتے تو پھر وہ بہت مشکل میں آ جاتے ہیں. اور جب یہ آیت سورت ختم ہوتی ہے, 120 آیات ہیں اس سورت کے, اور جب یہ سورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کے فیصلے کے بعد بتایا کہ سب بادشاہت اللہ تعالیٰ کی, اور جو کچھ ہر چیز ہے جو ہر دنیا میں رہ جانے, کچھ چیز نہیں جانی لیکن صرف اللہ کا نام رہ جانا ہے, اور اللہ ہی کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ, اللہ ہی کی حاکمیت ہے, اور وہی قدرت والا ہے, اور جو چاہے فیصلے کرے. اب ہم چلتے ہیں جی سورہ انعام. الانعام اسی میں ہے, وہ قرآن کے سیکوینس سے 6 سورہ ہے, اور ایولیوشن کے اعتبار سے 55 سورہ ہے, اور مکی سورہ ہے. الانعام آپ کو پتہ ہی ہے, جو جانور جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے بکری گائے وغیرہ, تو وہ یہ انعام ان کے نام پہ ہے, تو یہ اس لیے سورت کا نام الانعام ہے. تو اس سورت میں اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رات میں اتری ہے اور سوائے چند آیتوں کے. اور اس صورت میں ہم نے 3 ٹاپکس کور کرنے ہیں. پہلا ٹاپک تو ہے وہ ہے توحید کا, دوسرا رسالت کا, اور تیسرا قیامت کے دن کا. تو یہ کیونکہ مکی صورت ہے تو مکی میں زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن کی بجائے توحید پہ تھا زور. تو اللہ تعالیٰ نے توحید پر یہ ساری صورت میں اپنی وحدانیت کے ثبوت بھی دیے ہیں کہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گیلی مٹی سے جس طرح تخلیق کیا, اور اللہ ہی ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے روشنی سب اللہ نے بنائے, کبھی رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے اور کس سیکوینس سے آتے ہیں. انسان کی تخلیق اللہ نے بنائی,
اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ تمہاری موت کب ہونی ہے اور پیدائش کا وقت کیا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی طے کی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے. اور جو چیز زمین میں ہے, آسمان میں ہے اور سمندروں کے اندر ہے اور درختوں کے کتنے پتے ہیں, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کائنات پوری اللہ تعالیٰ کی, اور پھر بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں. مطلب اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی سٹوری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم ایک بہت ہی حنیف تھے, بہت ہی سچے اللہ تعالیٰ کے آدمی تھے, اور پوری قوم ان کی بت پرست تھی. آپ کو پتہ ہی ہے ان کے والد بھی بتوں کو تراشتے تھے. پھر بھی وہ اللہ کو ڈھونڈنے نکلے اور وہ اللہ تک پہنچ گئے. اور جب پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہے, کیونکہ یہ تو خط چلا جاتا ہے. چاند بھی میرا رب نہیں ہے, وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر اس طرح وہ, کیونکہ رب کو زوال نہیں ہے, اور اس طرح وہ پہنچتے ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے جی رسالت کا. جو رسالت کا ٹاپک ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے میسنجرز کو بھیجے, اور اگر کافروں کے ہاتھ میں بھی دیے تاکہ آپ لوگوں کو پیغام دے, لیکن اگر کافروں کے ہاتھ میں بھی کتاب دے دی جائے نا تو بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور فرشتے کیوں اگر ان کے پاس بھی آ جائے نا, تو سامنے بھی آ جائیں, تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور اہل کتاب حالانکہ اس طرح مانتے تھے, پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں, اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. یعنی حق جب سامنے آ جاتا ہے اور آپ نہیں مانتے تو سمجھیں آپ بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بردار, وہ لوگ انتہائی نافرمان بردار ہیں. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو خود بھی رکتے ہیں اور خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. جیسے نظر بن حارث تھے, وہ گانے والی لونڈیاں لے آتا تھا اور کس سے کہانیاں سناتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسیج دے رہے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو اس طرح مائل کر دیتا تھا کہ لوگ اس طرف آ جائیں اور اسلام کا میسیج نہ سنیں. یعنی خود بھی گندگی میں پڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گندگی میں ڈال دیتے ہیں نا, تو ان کے لیے بھی بہت سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور تاکہ تم لوگوں کو ہدایت کی روشنی دے. اور دوسری بات یہ کہ ان میں جو ہے نا ٹوٹل 18 پیغمبروں کا ذکر ہے. اس بارے میں ان میں حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت داؤد, حضرت نوح, حضرت ایوب, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ, حضرت سلیمان, حضرت یوسف, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت عیسیٰ, حضرت لوط, حضرت اسماعیل, حضرت الیاس, حضرت یاسع اور حضرت یونس کا ذکر ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم سب اس طرح کھڑے کیے جاؤ گے, اکیلے ہوگے جب قیامت کا دن آئے گا, کیونکہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں, تو ڈے آف ججمنٹ کا جب دن آئے گا تو اس طرح کھڑے کر دیے جاؤ گے کہ اکیلے ہوگے. اور جب تم اکیلے ہوگے تو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, اور گنہگار کو سزا ملے گی اور وہ بچ نہیں سکے گی. اور کافروں سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے رب جن کو ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے, بتوں کو بلاؤ. اور اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے گا تو پھر بھی انہوں نے کرنا وہی ہے, پھر دوبارہ سے جھٹلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ خوشخبری دیں اور وہ لوگوں کو ایمان کی اصلاح بتائیں. اور جو خوشخبری دیتے ہیں وہ جنت کی ہوتی ہے, رسول دیتے ہیں نیک کام کی اجر کی ہوتی ہے. اور جو وہ وارن کر نذیر ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وارن کرتے ہیں کہ جیسے بچے کو آپ وارن کرتے ہیں نا کہ آگے آپ اس سے بچ جائیں, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, وہ اس طرح سے ڈرانے کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہی بندے کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے سوتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو بالکل اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ جب کافروں کو کہیں گے بتوں کو پکاریں تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس وقت پکارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کا تعارف ہے بیسیکلی اس میں, اور تخلیق کو پیدا کرنا اور تمام آسمان اور زمین کا وہی حکمران ہے, اور ہر چیز کا کنٹرول. کیونکہ مکی صورت ہے نا, تو اس میں زیادہ زور اسی چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس آپ دیکھیں ہر طرف ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے. اور جب یہ ختم ہوتا ہے یہ جز, تو جب آخری اس میں آیتیں ہیں 109 پہ یہ ختم ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نشانیاں بھی بہت سی دکھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں لا سکتے. جب وہ کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ لائیں مشرکین مکہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اذن ہوگا تو ہی معجزہ آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی بات ہم نے دیکھا ہے کہ اگر معجزے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی نا, تو پھر ان پہ عذاب آ جاتا ہے.
تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں جیسے کہ اس کا حکم ہے، اور پھر ہی آپ فلاح پائیں گے. اور فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ اطاعت کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتے ہیں. اللہ کے احکامات ماننے کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں. تو تفلحون والا لفظ یوز ہوا ہے نا، تو پھر اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات مانے جائیں. تو یہ جی اس سپارے کا سمری ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم 8 کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.